یہ آئیں تو صحیح، ہمارے سینے حاضر ہیں. جس قوم کے بچوں کا یہ جوش ہوگا، جس قوم کی بہنوں کا، ماں بیٹیوں کا یہ جوش ہوگا، اس قوم کو تم کیسے ہراؤ گے؟ اس قوم کے خلاف کیسے جارحیت کرو گے؟ اب کی بار تم آئے تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری شکل نہیں پہچانی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے اپنے آباء و اجداد کی جو میراث تھی، جو اخلاق تھے، جو رواداری تھی، وہ اس کو نہ صرف بھلا دیا، بلکہ جب اس ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے ہم تب بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آتے. میں آج دوبارہ یہ بات کروں گا، نہ میں آپ کے لیڈر کو برا کہوں گا، نہ میں اپنے لیڈر کو اچھا کہوں گا، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے، صرف پاکستان کی اور صرف پاکستان کی ہے. اگر میں یہ کروں اس موقع پر جب دشمن طاق میں بیٹھا ہے کہ اس نے حملہ کب کرنا ہے، ادھر سے مرد آباد کے نعرے لگے، ادھر سے زندہ آباد کے نعرے لگے، میری پاکستانیت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس طرح کی آوازیں اٹھاؤں اور اس ہاؤس سے وہ کلپ جائیں جو انڈین چینلز کے اوپر لگیں اور انڈین میڈیا یہ کہے کہ یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم قطعاً یہ بات نہیں کرتے، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں. مجھے جو پوچھے گا میں اسے کہوں گا کہ عمران خان بھی اتنا اچھا ہے جتنی ہماری لیڈرشپ اچھی ہے، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے. آپس میں لڑنے کے لیے بہت ٹائم ہے، مہینے بعد لڑ لیں گے، 2 مہینے بعد لڑ لیں گے، تو میرا گریبان پکڑ لینا، میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. مگر کسی چیز کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی بات موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے. کچھ اپنے بڑوں سے ہی سیکھ لیں. اور میں نے آج جنرل ایوب خان کے حوالے سے جو بات کی وہ اس لیے کی کہ وہ ڈائیلاگ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے کہ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ہم تو اس وقت نہیں تھے، مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ قومی یکجہتی تھی جو یہ قوم رکھتی تھی. اور مجھے فخر ہے کہ آج بچر آف گجرات کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں. میں کل لائن آف کنٹرول کے پاس بیلا نور شاہ کے ایک قصبے میں موجود تھا. ہم فورن میڈیا کو، لوکل میڈیا کو وہاں پر لے کر گئے جہاں پر بھارت کہتا تھا کہ دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ موجود ہیں، دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اور پیر چناسی سے اور بیلا نور شاہ کے قصبے سے دہشت گرد سرحد پار گئے ہیں. دشمن مکار بھی ہے، بدنیت بھی ہے، اور دشمن بے وقوف بھی ہے. اور دشمن کی بے وقوفی کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہلگام جو سرحد سے، اگر ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں جناب اسپیکر، یہ قومی اہمیت کا ایشو ہے، یہ چلتے رہیں گے ہماری چٹیں بعد میں بھی لے آتے ہیں آپ کے لیے. تو یہ جو پہلگام کا علاقہ ہے جو سرحد سے 150-200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، دشوار گزار علاقہ ہے، پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر چناسی سے یا بیلا نور شاہ سے، پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو؟ آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے. آج جب کشمیریوں کو اٹھا کے دریا برد کر دیا جاتا ہے اور ایک نوجوان کی لاش نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے چھلانگ ماری، یہ ہمارے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جیلوں سے نکال نکال کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وہ 9 لاکھ فوج جو غاصب فوج ہے، جو قابض فوج ہے، جس نے پچھلی 7 دہائیوں سے مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، وہ آپ کر لیں، کوئی بات نہیں. آج آپ بھی زندہ باد ہیں، میں بھی زندہ باد ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں، آج آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں جواب نہیں دوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ذاتی اناؤں سے اٹھنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا. یہ جو 9 لاکھ قابض فوج ہے، یہ آج بھی وہ کیا جذبہ ہے کہ جب کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے، پتہ ہے کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ ممانعت ہے، مگر آج بھی مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں. یہ کیا جذبہ ہے اور یہ جذبہ کیسے آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟
یہ اس ایک نعرے سے آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ ہے جو آج بھی کشمیر کی وادی میں جو خون سے آلود ہے، جو لاشوں سے بھری پڑی ہے، آج بھی وہاں پر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم ادھر کہتے ہیں تمہارا لیڈر برا، میرا لیڈر اچھا، اس کو رہا کر دو، اس کو فلاں کر دو۔ یہ ایک موقع ہے کہ جس پر ایک آواز جائے، اور یہ پہلگام کا واقعہ، جب میں کہتا ہوں کہ دشمن مکار بھی ہے، دشمن بدنیت بھی ہے، اور دشمن بے وقوف بھی ہے۔ آپ زندہ باد ہو میرے بھائیو، بہت شکریہ۔ اور دشمن بے وقوف میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑی پلاننگ ہی بہتر کر لیتے کہ 150 کلومیٹر دور پہلگام کا یہ علاقہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ پہلگام کے پولیس اسٹیشن میں جو ایف آئی آر دی گئی، وہ ایف آئی آر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ بھی اس پہ بات کریں کہ پہلگام کے پولیس اسٹیشن میں جو ایف آئی آر دی گئی، واقعہ ہوتا ہے 1:50 پر، واقعہ ختم ہوتا ہے 2:20 پر، ایف آئی آر دی جاتی ہے 2:30 کے اندر۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اور لکھا جاتا ہے کہ سرحد پار بیٹھے آقاؤں کی ایما کے اوپر یہ واقعہ کیا گیا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ جو ہلاک ہوا، اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس 1.5 گھنٹے بعد آئی، پولیس پہنچ نہیں سکتی تھی، پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچتی ہے، اور ایف آئی آر 10 منٹ میں رجسٹر ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کا فوجی کیمپ ہے، ان کی بیس ہے نیچے، ان کا یونٹ بیٹھا ہے، کیونکہ وہ یونٹ تمام تر توجہ مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ کشمیریوں کو کس طرح اور مظالم کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ پہلگام کو سیکیورٹی نہیں دے سکا۔ پہلگام بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن، سیکیورٹی فیلئر، انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ وہ راحت اندوری ایک بھارت میں شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ سرحد پر تناؤ ہے کیا، پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ جو بہار کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور بہار کے اندر بی جے پی کے جو عزائم ہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن اس لیے بھی ہے، پاکستان کی اکنامک پروگریس کو روکنے کے لیے بھی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ایسا فالس فلیگ آپریشن کریں گے، اور یہ ایف آئی آر نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، جو شخص زپ لائن کے اوپر جا رہا ہے، کہا گیا کہ انڈسکریمنیٹ فائر ہے، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، اور چن چن کے ہندوؤں کو علیحدہ کر کے مارا گیا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک مسلمان بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اور اگر انڈسکریمنیٹ فائر ہوتا تو بندہ زپ لائن پہ جو انجوائے کرتا جا رہا ہے، نیچے نظر آ رہا ہے لوگ کس طرح آرام سے پھر رہے ہیں، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں مگر باقی لوگ آرام سے اطمینان سے پھر رہے ہیں، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نیریٹو ڈومین میں، پاکستان نے ڈپلومیٹک سطح پہ بھارت کو جو مار ماری ہے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ آج آپ الجزیرہ کی سٹوریز دیکھیں، آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں، آپ اکانومسٹ کو دیکھیں، میں خود سی این این پہ جا کے پاکستان کا مقدمہ پیش کر کے آیا ہوں۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے there is no evidence، بھارت کے پاس پاکستان کو اس واقعے سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لیک آف ایویڈنس ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے جہاں یہ کہا کہ ہمارا پانی اگر روکا گیا یا اس کا رخ تبدیل کیا گیا تو فیصلہ کن اس کا رسپانس آئے گا، پوری قوت سے آئے گا، مگر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہمارا دامن صاف ہے، آپ اس واقعے کی ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں، اپنا شوق پورا کر لیجئے، یہ ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ جو سفارتی کوششیں ہوئی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر، وزیر اعظم نے اپنی کوششیں تیز کی سفارتی محاذ پر، وہ چین کے سفیر کو ملے، وہ برطانیہ کے سفیر کو ملے، وہ ترکیہ کے سفیر کو ملے، وہ سعودی عرب کے سفیر کو ملے، وہ یو اے ای کے سفیر کو ملے، وہ کویت کے سفیر کو ملے، انہوں نے امیر قطر سے بات کی،
انہوں نے ایران کے صدر سے بات کی, انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, انہوں نے فون کے اوپر UN سیکرٹری جنرل سے بات کی. پاکستان نے یہ مقدمہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا اور کشمیر کی آواز بن کے اٹھایا کہ ہم بطور پاکستانی قوم کشمیریوں کی اخلاقی, سفارتی, سیاسی حمایت مرتے دم تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس بدنیت اور اس بے وقوف دشمن کا یہ خیال ہے کہ وہ اس بہانے کشمیر کوز سے دنیا کی توجہ پاکستان کے اوپر لے آئے گا. تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بھارت والوں, ہم دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں. ہم دنیا اور دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہیں, اور ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے اپنی مادر وطن کی خاطر تو وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے شہید ہوتا ہے. دہشت گردی کا وکٹم بھی ہم, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑیں, اور اس کے بعد دہشت گردی کا الزام بھی تم ہم پر لگے. تمہیں شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرو ایسا الزام لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر. یہ وہ سٹیٹ ہے جو سکھوں کا قتل کرواتی ہے. آج میں پوری دنیا میں بسنے والی سکھ برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان غیور سکھوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں گے, پاک فوج کے خلاف نہیں لڑیں گے. پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھی ہیں, پوری دنیا سے آوازیں اٹھی ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کس نے کروایا کینیڈا میں, آسٹریلیا میں قتل کون کرواتا ہے, سکھوں کا امریکہ کے اندر قتل کون کرواتا ہے. یہ بھارتی ریاست ہے جو دہشت گرد ہے, پاکستان نہیں ہے. یہ بھارتی ریاست ہے جس نے ٹرانس نیشنل ریگریشن کیا ہے. یہ بھارتی ریاست ہے جس کا نیول کمانڈر کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں آج بند ہے, جو ان کی کراس بارڈر ٹیررزم کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. I would like to tell the international community, we have credible, verifiable, undeniable evidence against Indian state-sponsored terrorism in Pakistan. اور جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو انڈین چینلز کے اوپر جن دہشت گردوں کو ایئر ٹائم دیا گیا, میں ان دہشت گردوں کو بھی آج فلور آف دا ہاؤس للکاروں گا. اتنی ہمت تھی تو ماسک اتار کے انٹرویو دیتے, بغیر تو ماسک اتارتے اپنا چہرہ دکھاتے اگر انڈین چینلز پہ جانا تھا. اور BLA کی طرف سے جو جعفر ایکسپریس کی جب پٹڑی اڑائی گئی, وہ پہلی فوٹیج انڈین چینلز پہ کیسے گئی, کیونکہ ان دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم سے ملتے ہیں. اور ان کی جرت, ان کی ہمت کہ یہ پاکستان پہ الزام لگائیں دہشت گردی کا. ہم نے 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کوئی اور ملک بتا دو جس نے اتنی قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف, دہشت گردی کی جنگ کے خلاف دی ہو. آج بھی جب میں LOC پر تھا تو وہاں مجھے بچے ملے, انہوں نے کہا ہمیں بھی موقع دیں, یہ آئیں تو صحیح, ہمارے سینے حاضر ہیں. جس قوم کے بچوں کا یہ جوش ہوگا, جس قوم کی بہنوں کا, ماں بیٹیوں کا یہ جوش ہوگا, اس قوم کو تم کیسے ہراؤ گے, اس قوم کے خلاف کیسے جارحیت کرو گے. یہ قوم, یہ بڑی عظیم قوم ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ قوم جب اکٹھی ہو جائے, یہ قوم جب کھڑی ہو جائے, دشمن کتنا بھی طاقت رکھتا ہو, دشمن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے دھول چٹائی ہے اور اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جو انڈیا کا اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے اور یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے, را کے ہینڈلر جو پاکستان میں حملے کرواتے ہیں, جو معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں, بھارت سب سے بڑا پروموٹر ہے دہشت گردی کا. اور پاکستان کی قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف آج بھی جاری ہیں. ہماری افواج پاکستان نے, ہماری پولیس نے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے, اور مجھے اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ادھر بیٹھے والوں نے, ادھر بیٹھے والوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, مگر ہار نہیں مانی. آج بھی کھڑے ہیں, آج بھی مقابلہ کریں گے. ہم نے شہادتیں دی ہیں, پاکستان کے سیاستدانوں نے خون دیا ہے, پاکستان کے سیاستدانوں نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں. یہ قوم ایسی قوم ہے جس کے ہر طبقے میں ہم سرشار ہیں,
جذبہ شہادت سے، جذبہ قربانی سے. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے دہشت گردوں کے خلاف قربانی نہ دی ہو. اور یہ فلور آف دا ہاؤس دونوں سائیڈوں پہ بیٹھے سیاستدان جن کی قربانیاں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، میں آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور کہاں پہ یہ ڈرپوک قوم بھارت کی جو مودی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہے، وہ مودی سرکار سے سوال کر رہی ہے کہ سیکیورٹی کیوں نہ دی گئی. وہ سوال کر رہی ہے کہ 9 لاکھ بھارتی فوجی کشمیر میں جھک مار رہے ہیں. وہ سوال کر رہی ہے کہ سفارتکاری میں ناکامی کیوں ہوئی. وہ سوال کر رہی ہے کہ جو بھارت توقع کر رہا تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ انڈر پریشر کرے گا، یہ اس مالک کا کرم ہے کہ ہم نے ٹھیک ٹائم پہ وہ پتہ کھیلا کہ انویسٹیگیشن کرا لو. اس سے بھارت پر دباؤ آیا ہے. بھارت آہستہ آہستہ بند گلی میں جا رہا ہے. بھارت کی آپشنز ختم ہو رہی ہیں اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے. وہ اتنی سی اپرچونٹی بھی دیکھے گا تو وہ اس طرف آئے گا. مگر اب کی بار تم آئے تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری شکل نہیں پہچانی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور رسپانس میں بتا دینا چاہتا ہوں، افواج پاکستان کا وہ رسپانس ہوگا. ہم نے کبھی پہل نہیں کی. وی آر ناٹ دی اگریسرز، وی آر ناٹ دی پرووکیٹرز. مگر اگر ہماری طرف بڑھے تو وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کروں گا. پوری قوم اکٹھی ہے، افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے اور بھارت کا جھوٹ دن بدن ہم بے نقاب کر رہے ہیں. کل ہمارا LOC کا وزٹ پورے بھارتی میڈیا نے دکھایا. ہمارے اکاؤنٹ بند کر رہے تھے تو ہم نے بھی گھر میں گھس کے مارا ہے. ہمارے اکاؤنٹ بند کیے تھے انہوں نے. ہم نے سوچا کہ انہوں نے اکاؤنٹ بند کر دیے، ہم کیا کریں. ہم نے ایک ترانہ تیار کیا تھا، وہ ہم نے جیو ٹیگنگ کے ذریعے وہاں پہ ایڈز کا ایئر ٹائم خرید کے ہر انڈین یوٹیوب چینل کے اوپر افواج پاکستان کا ترانہ چلایا. تو انفارمیشن ڈومین میں بھی ہم کھڑے ہیں، انفارمیشن وارفیئر بھی ہم لڑ رہے ہیں، فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں. اور یہ اگر انفارمیشن وار میں بھی اور آگے آئے تو ایسی مار ماریں گے کہ ابھینندن کو بھی بھول جاؤ گے. اس کو تو چپیڑیں پڑی تھی، تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے. تو یہ جو انڈیا میں انفارمیشن وارفیئر میں وہ ہار تسلیم کرتے جا رہے ہیں، بند گلی میں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا خیال تھا پاکستان پہ الزام لگائیں گے، سفارتی کوششیں تیز کریں گے اور پاکستان پہ دباؤ آئے گا. پاکستان نے جب اپنی نیک نیتی پر مبنی یہ آفر کی کہ انویسٹیگیشن کرا لو تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا نکالیں. تو یہ بند گلی میں بھارت جا رہا ہے اور اگر اس بند گلی میں جاتے جاتے کچھ جاریت کا فیصلہ کیا تو جواب تو ایسا آئے گا. اور اب کی بار جواب ایسا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈرائیں گی کہ بیٹا پاکستان سے پنگا نہ لینا، رات کو کہیں گی سو جاؤ پاکستان آ جائے گا. میں اینڈ پہ صرف یہ اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. ایک بر کی بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کے صرف میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے. جو دو حق کو صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے.